ایک آج کے معاشرے میں دیکھیں، ایک بہن اپنے بھائی کو منانے آ جائے، منت سماجت کرے، اور کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور بہنیں کوئی شادی ہو، کوئی خوشی کا سماں ہو، آپس میں بہن بھائی کی کوئی شکر رنجی ہو، تو بہنیں پھر منانے آتی ہیں بھائیوں کو، اور اس بھائی کو مناتی ہیں جس بھائی نے ڈاکے ڈالے ہوئے اس کے حق پہ غصب کیا ہوا ہے، حق کی تو بات ہی نہیں کرتے، کوئی اور شکر رنجی ہو گئی تو بہن منانے آ گئی، بھائی کو منانے آئی تو بھائی نے آگے سے باتیں سنائی، نازیبا باتیں کی، اور بہن نے ڈین کے الفاظ اپنائے، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور بھائی کے قدموں میں ڈال دیا، بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے اور تو میری خوشی ہے، بہنوں کی خوشی بھائی ہوتے ہیں، تو میری خوشی ہے، اور تیرے آنے سے میرے گھر میں رونق آ جائے گی، شادی تو ہو جائے گی لیکن میں تجھے تلاش کروں، اور بہن کا یہ ماحول ہے، میرے آنگن میں خوشیوں کے نگارے تو بج رہے ہوں گے لیکن تیرے آنے سے میری رونق ہوگی، میری خوشی تم ہو۔ وہ منت سماجت کر رہی تھی، بھائی نے نازیبا لفظ کہے اور جھڑک دیا، اور گھر سے کہا نکل جا، تو میرے سامنے کیوں آئی؟ بہن نے اپنا دوپٹہ بھی قدموں میں ڈالا تو بھائی نہ مانا، پاس ہی بھانجا کھڑا تھا، اس نے کہا ماں جس کی شادی تھی، اور اکثر ایسے ہوتا ہے، تو اس نے کہا ماں اب بس کر دے، اب تیری توہین اور برداشت نہیں ہوتی، ماما اگر شادی میں نہ آیا پھر کیا کوئی قیامت آ جائے گی، شادی رک جائے گی؟ تو ماں نے کہا بکواس بند کر، یہ بہن اور بھائی کا معاملہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، ایک زمانہ یہ تھا اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بہنوں کو دھکے دیتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے میں شیما کی شادی ہوئی، یہ میرے نبی کی سگی بہن نہیں ہے، حضور در یتیم آئے اس دنیا میں، در یتیم آئے۔ در یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بھائی نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی بہن ہو، اکیلا دنیا میں آئے، اسے در یتیم کہتے ہیں، نہ ماں ہو نہ بابا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے جنگ ہو جاتی ہے، اور شیما کا خاوند بھی بعض مورخین نے لکھا قید میں آ جاتا ہے، قبیلے کے لوگ قید میں آ جاتے ہیں، تو پھر قصاص دے کے آزاد کروانے تھے، تو چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، چندہ اکٹھے کرتے کرتے شیما کے پاس آ گئے، اور شیما کو کہا کہ تو بھی چندہ دے۔ شیما کہتے کس نے قید کیے ہیں؟ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیما کہتی پھر چندہ نہ جمع کرو، مجھے ہی لے چلو۔ رضائی بہن تھی، سگی بہن بھی نہیں تھی، مجھے لے چلو۔ کہا اچھا چلے۔ اب گئی شیما، تو دربان کھڑے تھے میرے آقا کے غلام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، انہیں یوں تلواریں آگے کر دی، کہا ہٹاؤ تلواریں، آپ کو پتہ نہیں میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان سے ملنے آئی ہوں، تو سر جھک گئے، نظریں جھک گئی، راستے بن گئے، آقا کی بارگاہ میں پہنچی، کہا محمد میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور فرماتے کیجئے۔ کہا آپ نے میرے قبیلے کے لوگ قید کیے ہوئے، میرے قبیلے کے لوگ قید کیے، انہیں آزاد کر دیجئے۔ آج کا بھائی ہوتا تو دھکے دیتا، دھتکار دیتا، نہ جانے کتنی باتیں سناتا، نازیبا باتیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے شیما ایک بات تو کہوں؟ کہا جی کہیے۔ کہا تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟
تو وہیں سے پیغام بھیجتی، میں عزت و احترام کے ساتھ تیرے قبیلے کے روگ چھوڑ دیتا اور تیرے پاس پہنچا دیتا، تیرے پاس پہنچا دیتا، تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ نے آزاد کر دیا۔ اور جب بھی حضور آزاد کرتے تھے، قیدی آزاد کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مشورہ کرتے تھے۔ آج حضور نے مشورہ بھی نہیں کیا، آزاد کر دیا، اور خود صحابہ سے کہنے لگ پڑے میرے صحابہ میں نے جب بھی قیدی آزاد کیے ہیں آپ کی مشاورت سے کیے ہیں، آپ کی مشاورت لی ہے پھر آزاد کیے ہیں، آج میں نے مشاورت نہیں کی اور بغیر مشاورت کے آزاد کر دیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، آقا جی جیسے آقا کی مرضی، جیسے آقا کی رضا، جیسے آقا کی منشا، ہم تو اسی میں راضی ہیں، جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن، آقا جیسے آپ کو بہتر لگا۔ حضور فرماتے بات یہ نہیں ہے، آج معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور معاملہ خود حضور بتا رہے ہیں کہ آج میری بارگاہ میں کوئی اور نہیں میری بہن، تاکہ کل کو میری امت بہن کی تکریم سمجھ جائے۔ جب دروازے پہ بہن آ جائے تو انکار نہ کیا جائے بلکہ اس کی بات مان لی جائے، یہ کسی اور کا انداز نہیں، یہ تاجدار رحمت کی سنت ہے۔ آج تو دوستان گرامی قدر ہمارے ماحول ہی بدل گئے، ہم دھکے دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔